بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کی کوئی سچی کہانی سچ میں دل کو چھو جانے والی ہوتی ہے، اور جب ہم انہی کہانیوں کو سنتے ہیں تو ہمارے لیے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی کوئی کمال کی کہانی آپ کی ذات سے بھی جڑی ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بسمہ حمید کی۔ جب بسمہ نامی یہ بچی 2 سال کی تھی تو کچن میں ابلتا ہوا تیل اس کے چہرے پر آ گرا، اور اس حادثے سے بچی کا تقریباً سارا چہرہ جل گیا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہی حال بسمہ کا بھی ہوا۔ اس کی بہت سی سرجریز بھی کی گئیں جس میں ڈاکٹرز کسی بھی طرح سے اس کے چہرے پر پڑے نشانوں کو چھپانا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹرز کو بھی آخر یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی دوائی بسمہ کے چہرے کو ٹھیک کرنے میں کارآمد ثابت نہ ہوئی، لیکن اس لڑکی نے ہار نہ مانی۔ جب وہ 17 سال کی ہوئی تو اس نے مائکرو پگمنٹیشن پر خود سے ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور اس کام کے لیے اس نے اپنی ہی جلد کا انتخاب کیا، جو سچ میں ایک بہادری کا کام تھا، اور آخرکار اس کام میں اس لڑکی نے کافی مہارت حاصل کر لی، اور اس طرح اس نے اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری زندگی ہی بدل ڈالی۔ اس نے اپنے چہرے کے داغ دھبوں کو اتنی صفائی سے مٹایا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بھی حیران ہو گئیں۔ اس کے بعد بسمہ نے اور لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج بسمہ کے کلینک اس دنیا کے کئی بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ ان شہروں میں ٹورنٹو جیسا شہر بھی شامل ہے۔ ان کلینکس پر جلے ہوئے لوگوں کے جسم سے داغ بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان سب باتوں میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بسمہ ایک عام طرح کا علاج کرتی ہے جس میں وہ صرف پگمنٹس کا استعمال کرتی ہے، جو پوری طرح سے مریض کی سکن سے میچ ہوتے ہیں۔ بہت سے مریض ٹھیک ہونے کے بعد اپنی ہی سکن کو دیکھ کر خوشی کے مارے رونے لگتے ہیں، کیونکہ اس علاج سے پہلے انہیں یہی لگتا تھا کہ اب یہ داغ دھبے پوری عمر ان کے ساتھ رہیں گے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ اس طرح سے کسی کی زندگی بدلنے کے لیے بسمہ کوئی بھی پیسہ نہیں لیتی، اور یہ سب علاج فری میں کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جان بن کی۔ 14 اگست 1951 کے دن جان بن نامی اس آدمی کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ پورٹلینڈ میں بنے اپنے گھر کے کچن میں وہ بیٹھے تھے، تبھی ان کے گھر پولیس آتی ہے، اور 14 سال کے جان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے ایک پولیس والے کو جان سے مارا ہے۔ بے شک یہ سب الزامات بے بنیاد تھے، کیونکہ جس رات یہ جرم ہوا تھا جان اپنے گھر میں سو رہا تھا، لیکن لوئس نامی جاسوس نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی اور جان کو گرفتار کرا دیا، اور عدالت نے اسے 20 سال کی سزا بھی سنائی، لیکن بعد میں اس سزا کو کم کر کے 9 سال کر دیا گیا، کیونکہ جان اس وقت نابالغ تھا۔ جیل میں جان نے بہت برے حالات کا سامنا کیا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو جیل سے خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا، کیونکہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب اس کام کے لیے جان کو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، جس کے لیے اس نے بچوں کی کچھ کتابیں اور ڈکشنری جیل میں ہی منگوائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں اس سے بہت مسئلہ ہوا، مگر وہ جلد ہی پڑھنا لکھنا سیکھ گیا۔ 3 سال قید کے دورانیے میں جان نے لائبریری کی سب کتابیں پڑھ لی تھیں۔ اب اسے بڑے آدمیوں والی جیل میں بھیجا گیا، جہاں بھی اس نے پڑھنا لکھنا نہیں چھوڑا۔ 2006 میں جان کو آزادی ملی، لیکن اب اس کے لیے ایک نوکری ڈھونڈنا بھی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ وہ جہاں جاتا اسے بتانا پڑتا کہ اس پر قتل کا الزام لگا تھا اور وہ جیل کاٹ کر آیا ہے۔ لیکن اس نے یہاں بھی ہار نہیں مانی۔ اس نے وکیلوں کی مدد سے اپنے کیس کو پھر سے ریویو میں ڈالا، اور 2018 میں اسے عدالت کی طرف سے پوری طرح بے قصور ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ساری عمر بچوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا، اور آج وہ اپنا پڑھا ہوا سبق لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اس نے اپنی ایک لائبریری بھی بنائی ہے جس کا نام وائس آف ان ہرڈ رکھا ہے۔ اس لائبریری میں آج 80,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لیانگ یوئی کی۔ یہ چین کے شہر شنزن کا رہنے والا 11 سال کا عام اسکول کا بچہ تھا جس کا نام لیانگ یوئی تھا۔ 9 سال کی عمر میں ڈاکٹرز کو اس بچے کے دماغ میں ٹیومر ملا۔ یہ سب ایک عام سر درد سے شروع ہوا جو ہر کوئی کبھی نہ کبھی محسوس کرتا رہتا ہے، لیکن لیانگ کے کیس میں یہ سر درد جان لیوا بیماری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس بچے کو اب ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیانگ کو اپنی بیماری کا پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ جلد ہی وہ اس دنیا سے جانے والا ہے، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے اصل ہیرو والا کام کیا۔ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اپنے جسم کے سب حصے چیریٹی میں دینا چاہتا ہے، تاکہ اور بیمار بچے اپنی زندگی خوشحالی سے گزار سکیں۔ ایک بچہ جس کو پتہ تھا کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے جانے والا ہے، اور اس کے بعد بھی ایسی سوچ رکھنا بھی قابل تعریف ہے۔ جب لیانگ کی موت ہوئی تو ہسپتال میں موجود ہر ڈاکٹر نے جھک کر اس بچے کو سلام پیش کیا، اور کچھ اس طرح اس بچے کو عزت بخشی گئی۔ لیانگ کا جگر اور گردے نکال لیے گئے،
اور ان کی مدد سے مزید بچوں کی جانیں بچائی گئیں۔ اب بات کرتے ہیں اینتھونیس گناون کی۔ 2018 کے آخر میں انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا سونامی سیلاب آیا۔ اس سیلاب میں 4 سے 7 میٹر تک کی اونچائی والی لہریں سوالاواسی صوبے سے جا ٹکرائیں اور اس سیلاب میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ لیکن ایسے حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور انہی واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان کتنے ہیروز موجود ہیں۔ 21 سالہ گناون نامی یہ لڑکا ایئر ٹریفک میں کام کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا اور پولو ایئرپورٹ پر پیسنجر جہاز کا ٹیک آف کروا رہا تھا اور تبھی ایئرپورٹ پر سونامی کا حملہ ہوا۔ اس نوجوان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ فوراً ایئر ٹریفک ٹاور سے باہر نکل گئے، مگر گناون 148 لوگوں سے بھرے ہوائی جہاز کا ٹیک آف کروانے میں مصروف تھا۔ جہاز تو اڑ گیا مگر گناون کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے اسے 4تھی منزل سے کودنا پڑا۔ اسے گہری چوٹیں بھی آئیں اور اسے بچانے کے لیے پلین کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن رستے میں ہی وہ دم توڑ گیا اور اس کی یہ موت رائے گاہ نہیں گئی۔ گناون کی یہ موت رائے گاہ نہیں گئی کیونکہ اگر وہ بروقت ٹیک آف نہ کرواتا تو 148 لوگوں کی جان خطرے میں تھی۔ اس کی یہ قربانی پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ ناظرین، ان سب میں آپ کو کون سی کہانی سب سے دلچسپ لگی؟ کمنٹ باکس میں اس بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔